السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میرا اہم موضوع ہے، وہ ہے اچرا بازار کی خاتون کے ساتھ ہونے والا ہراسمنٹ کا مقدمہ آخر کیوں درج نہ ہو سکا۔ لاہور کے اچرا بازار میں توہین مذہب کا جھوٹا الزام جس خاتون پر لگایا گیا تھا، وہ خاتون کیا انصاف کی منتظر ہے؟ کیا اسے انصاف بھی ملے گا؟ جس کے کرتے پر لکھا ہوا تھا حلوہ، جس حلوہ عربی حروف کی میننگز کا پتہ مولویوں کو نہ تھا، اور اس بیچاری پر اتنا بہتان لگا دیا کہ اس کی زندگی ہی اجیرن کر دی گئی۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لیں کہ شرپسندی جو کراچی میں یا لاہور میں یا ملک کے دیگر علاقوں میں اس طرح کی ہوتی ہے، جسے توہین مذاہب کا نام دے کر کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ واقعات رونما ہونا ہی پاکستان کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اچرا بازار کا یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس کی اتنی پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جگہ سائی ہوئی کہ ہمارے جو ناک ہیں وہ شرم سے ڈوب مرنے کے مترادف ہیں۔ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک نیتی خاتون پر جو سہمی ہوئی تھی، جو ڈری ہوئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے آئی، جسے بہتان لگایا گیا ان مردودوں کی جانب سے جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر ہم اپنی جان، اپنے بچوں کی جان، اپنے ایمان کو قربان کر دیں، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ اسلام کا درس دیا ہے، پرامن اور ٹالرنس کا۔ اگر کوئی ان پر کیچڑ بھی اچھالتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کرنے جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، اور آج ہم میں وہ ٹالرنس نہیں ہے۔ جس نبی پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہی نبی کی انحرافی کرتے ہیں، جن نبی کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں وہیں پر ہی چیت کر دیتے ہیں۔ ہم اسلام کے داعی ضرور ہیں، لیکن اسلام کے حقیقی معنوں میں قائل نہیں ہیں۔ اسلام کے ٹھیکیدار بننے سے کیا اسلام کا فروغ آ جاتا ہے؟ یہ بالکل بھی دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہوتا۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے ناظرین، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز آپ کو مہنگی ملے گی۔ یہ مسلمان ملک ہے، لیکن ہر چیز آپ کو ان کا جو ریٹ ہوگا وہ آپ کو دگنا ملے گا، اور زیادتی ایسی ہوگی کہ یہ بولیں گے وہی مسلمان جو سو کالڈ مسلمان ہیں نام کے، کہیں گے کہ رمضان میں نہ کمائیں تو کس ماہ میں کمائیں؟ یہ کمائی کا مہینہ رمضان ابھی آنے والا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اچرا بازار لاہور کی خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، یہ مریم نواز کا فرض ہے۔ وہ تو میرے خیال میں نہیں کرے گی، کیونکہ سلمان تاثیر اسی حکومت میں قتل ہوا تھا، شہباز بھٹی اسی حکومت میں قتل ہوا تھا، اور عیسائیوں کے جو گھروں کو آگ لگا کر جلایا گیا تھا لاہور میں، وہ واقعات رونما ہو چکے ہیں ان کے حکومتوں میں، تو وہ تو نہیں کرے گی۔ لیکن توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کا نوٹس چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لیں اور اس معاملے کی تحقیقات کروائیں۔ آج بھی ڈیٹھائی نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ مولوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے کیا وہ صحیح کیا، اور ہم اس عمل پر پشیمان نہیں ہے۔ پشیمان دنیا ہو رہی ہے، لیکن ان کو پشیمانی نہیں ہو رہی ہے، اور کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک نیتی خاتون کو ہراساں کیا گیا اور زیادتی کی گئی اس کے ساتھ، اور یہ ڈٹھائی آج بھی برقرار ہے۔
میرے ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس خاتون کو انصاف ملنا چاہیے جو خاتون نہتی تھی، بے گناہ تھی، اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو انہیں مذاہب کا الزام لگایا گیا، اتنا بہتان لگایا گیا، اور کہتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو تھا کچھ بھی نہیں، اور شور تھا، برپا تھا سارے پاکستان میں کہ اس طرح ہو گیا۔ تو اس طرح نہیں کریں، آپ کی توہین تو ہو رہی ہے، لیکن اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ مہذب مذہب ہے، بہترین مذہب ہے، اس کو بدنام نہ کریں تو مہربانی ہوگی۔